من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظہر کلیم صاحب کے وہاں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بے حیائی اور فحش نگاری کے اثرات کم ہیں مگر ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی ہے، یہ سارج مشن کی ناول ہے، اور یہ ہے نہیں سوری کارمل مشن، یہ ان کی، یہ دیکھ لیں یہ کارمل مشن. اب دیکھیں ان میں محترم فرماتے کیا ہیں، یہ میں نشان بھی لگا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے جب بے حیائی سے پاک ناول لکھنے شروع کیے اور ان میں کوئی ذو معنی لفظ بھی شامل نہ ہو تو مجھے کہا گیا کہ بغیر بے حیائی کے جاسوسی ناول کوئی نہیں پڑھتا، لیکن مجھے مکمل یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں مدد کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا. نصف صدی سے میں ناول لکھ رہا ہوں اور انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، اور اگر کوئی دوسرا مصنف اپنے ناولوں میں بے حیائی کی بات کرتا ہے تو اسے ناپسند کر دیا جاتا ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے وہاں بے حیائی کا عنصر کم تھا. باقی مصنفین اب اگر آپ نام لینا چاہیں تو صفدر شاہین وغیرہ، لیکن تھا. اب اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہم ثبوت فراہم کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے اور اس کا نام ہے، ایک منٹ، کارمل مشن ہے. ایک میں آپ کو دوسرا نام، وہ یہ غلط کھل گیا، خیر میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں. یہ لیے، اب یہ ہمارے پاس کتاب ہے. کتاب کا نام ہم 2 منٹ کے بعد بتائیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک خاتون ہے اور وہ بات کر رہی ہیں سلانیہ غالباً، اور یہ ہاں سلانی، یہ دیکھیے یہ خاتون سلانیہ ہے. یہ مظہر کلیم نے ہی کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ تو دیکھ لیں، یہ دیکھ لیجیے، کہتے ہیں تم بے فکر رہو. ہاں یہ کہتا ہے کہ کمال ہو گیا سلانیہ، ہم بیٹھے پریشان ہو رہے تھے، قدرت نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا. رائٹ نے مسلط بھرے لہجے میں کہا. ہاں اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مشن کامیاب رہے گا، سلانیہ نے کہا. تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مشن کل رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک مکمل ہو جائے گا. تم نے اس وقت ڈاکٹر کے خاتمے کے لیے وہاں موجود اس کا فارمولہ بھی جلانا ہے، اور اگر اس نے کمپیوٹر میں فارمولہ محفوظ کیا ہو تو اس کمپیوٹر کو بھی تباہ کرنا ہے. دیکھیے کیسی بات ہے. تم بے فکر رہو، میں اس کی پوری لیبارٹری تہس نہس کر دوں گی، ایک بار مجھے وہاں پہنچنے تو دو، سلانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا. اور تم اس کی ڈیمانڈ پوری کر دینا تاکہ وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو سکے. ذرا غور کرنا ہے آپ کہ کیا بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہوگا، میں اسے ہر لحاظ سے مطمئن کر دوں گی کہ وہ خود بخود میرے سامنے کھل جائے گا، سلانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا. دیکھ لیجیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں جو جسے ذو معنی کہتے ہیں؟ اچھا جی، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ڈاکٹر صاحب اسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا پہلے کے صفحات ہیں. وہ کہتے ہیں اب آپ کے بغیر میرا کیا حال ہوا ہے یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، نہ جانے آپ نے کیا کشش ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے میرا پورا آئیڈیل کہیں گم ہو گیا ہے. سلانیہ نے مخصوص لاڈ بھرے لہجے میں کہا. یہی میرا حال ہے مس سلانیہ، مجھے تو یہ تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ میری زندگی میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لڑکیاں آئی ہیں، لیکن آپ جیسی آئیڈیل فگر کی مالک کوئی عورت پہلے مجھے دکھائی ہی نہیں دی. اب آپ کی بھرپور فگر نے مجھے واقعی آپ کا دیوانہ کر دیا ہے، اور پھر آپ نے میرے جذبات کی جس طرح قدر کی ہے اس نے بھی مجھے بے حد خوشی بخشی ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیں یہ کیا کوئی شریفانہ گفتگو ہے. ابھی میں آپ کو اس کے دلائل بھی دوں گا کہ یہ غیر شریفانہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیے، ویسے یہ کچھ اور صفحے پہلے کا ہے. ویسے نفسیاتی مریض تو اپنی پسندیدہ فگر کو دیکھنے کے بعد ہی اسے حاصل کرنے کے لیے طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، اور اس آدمی نے 2 روز ہو گئے مڑ کر بھی نہیں پوچھا، رائٹ نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ کتنی شریفانہ بات ہے یا غیر شریفانہ بات ہے. تو اب میں آپ کو اس ناول کا نام دکھا دوں تو تاکہ آپ لوگ جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور مصنف کی کتاب کو پیش کر رہا ہوں. یہ مصنف ہی مظہر کلیم ایم اے سارج ایجنسی. غور کر لیں. اب میں آپ کو 2 باتیں اور بتا دوں کہ فحاشیت سے پاک ناول اگر کسی نے لکھا ہے تو اشتیاق احمد نے لکھا ہے، اور میں آپ کو اسی ناول سارج ایجنسی کو اشتیاق احمد سے ملتے جلتے کرداروں پہ ڈھالوں گا، اور معیار جو ہوگا
وہ اشتیاق احمد کا ہی ہوگا، اخلاقی معیار، مورل ویلیوز، تو آپ دیکھیے گا ناول کتنا بدل جاتا ہے یہ چیلنج کے ساتھ۔ تو اب میں سعد مشن کو جساس پر سیریز پر لکھوں گا، اس یہ دکھانے کے لیے کہ سعد مشن میں جو فحاشیت ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو ناول میں کیا چینجنگ کرنی پڑے گی، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اشتہار میں تو بچوں کے لیے لکھتے تھے، نہیں، اگر ناول کی ٹیکنیک جاسوسیت اور ایڈونچر اور مہم کے اوپر آپ بات کریں اور سراغ رسانیت پہ بات کریں تو اشتہار احمد کا کوئی پیرالل نہیں ہے، حتیٰ کہ کہیں کہیں تو کیا کئی مقامات پر انہوں نے شکست دے دی ہے ابن صفی کو، لیکن کیا ہے کہ ان کے وہاں شرافت کا معیار ہے۔ بچوں کا ناول نگار ان کو صرف اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فحاشیت نہیں ہے، ورنہ موضوع کے اعتبار سے، ٹیکنیکس کے اعتبار سے اشتیاق احمد کسی سے کم نہیں، بلکہ کئی لحاظ سے کئی لوگوں سے بڑھ کر ہیں، حتیٰ کہ مدر کلیم سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ مجھ سے کہنے دیں تو ابن صفی کو بھی کئی جگہ پچھاڑا ہے انہوں نے۔ مثلا اگر آپ وہ زمین کے بادل کا موازنہ وادی دہشت سے کریں تو زمین کے بادل کسی طرح بھی وادی دہشت کے مقابلے میں نہیں ہے، اور بھی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو اب آپ نے اگر یہ باتیں سمجھ لی ہیں تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے وہاں کی غلطی ہے کہ ہم اشتیاق احمد کو بچوں کا ناول نگار سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں تک فحاشیت کی بات تھی ہم نے اس کا ذکر کیا، اس پر اعتراض کیا ہے کہ بھائی آپ کے وہاں جب فحاشیت کا عنصر موجود ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ فحاشیت کا عنصر موجود نہیں ہے؟ میرا یہ سوال مظہر کلیم سے تھا، اب وہ حیات تو نہیں ہے، ناول جو ان کے سپورٹر ہیں ان سے ہے۔ والسلام تمت۔